والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم. یہ قرآن مجید کا 24واں پارہ ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک جو ہے تلاوت کی گئی. 7 آیات ہیں جملہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 41 ہے، 41. پارہ نمبر 24 ہے، سورہ حامیم سجدہ. اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ استقامت یعنی دین کے اوپر قائم رہنا، یہاں سے اللہ اس بات کو شروع کر رہی. اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا ذکر فرمایا، اور وہاں پہ ہر وہ چیز انسان کو ملنے والی ہے جو اس کا نفس چاہے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اپنا رب تسلیم کر لیا، اور اس کے اوپر قائم رہ گئے مرے دم تک، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اب یہاں پہ 2 باتیں آ رہی ہیں، ایک رب ہے اور ایک اللہ ہے. 2 باتیں. یہ بات یہاں پہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں. اہل مکہ جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے برابر، اور کعبۃ اللہ کو وہ لوگ اللہ ہی کا گھر مانتے تھے، بیت اللہ ہی کہتے تھے اسے. حالانکہ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، لوگ شرک بھی کرتے تھے. اللہ کو اللہ مانتے تھے وہ لوگ برابر، اس معاملے میں کوئی شک نہیں تھا. قرآن مجید میں یہ بات ان سے سوالات کیے گئے کہ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو اللہ فرمائے وہ ضرور تمہیں جواب دیں گے، وہ اللہ ہی ہے. سیقولون اللہ، لازماً یقیناً یہی بات کہیں گے وہ تو اللہ ہی ہے. آسمان سے بارش کا برسانے والا کون ہے، یہ جواب دیں گے اللہ ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں مشرکین عرب جو تھے، خاص طور پہ اہل مکہ جن کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے برابر. لیکن اب گڑبڑ کہاں تھی؟ گڑبڑ
رب اللہ میں تھی، رب میں تھی، یہاں گڑبڑ تھی۔ رب کے معنی کیا ہیں؟ اب رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہر ضرورت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو مخلوقات کی وہ پورا کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، رزق کا دینے والا۔ انسانوں کی زندگی کے بقا کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رب، پرورش۔ یہاں گڑبڑ تھی، یہاں گڑبڑ کیا تھی؟ اب اللہ اور ان کے درمیان میں انہوں نے واسطے وسیلے گھڑ لیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، لہٰذا کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ناپیکار ہیں، فلاں فلاں جو بھی ان کے کہتے تھے، لہٰذا اللہ کے جو مقرب ہیں بزرگ ان کے زمانے میں یا فرشتوں سے متعلق ان کا عقیدہ تھا، یہ اللہ کے مقرب ہے، اللہ کی بیٹیاں ان کا تصور تھا، تو وہ 360 جو کھڑا کیے تھا نا، یہ اللہ کے مقرب مانتے تھے وہ لوگ۔ لہٰذا ہماری ضرورت کو پورا ہونے کے لیے اب ہم اپنی ضرورت کو ان کو بولیں گے اور یہ ہماری ضرورتوں کو یہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ جھگڑا تھا۔ یہ اللہ بولا کہ نہیں، تم اللہ کو تو اللہ مان رہے لیکن تم اب رب مانو۔ اب اصل ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہی رب ہے تمہارا اور کوئی نہیں ہے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ بھئی ان کے حاجات، ان کے ضروریات پورے کرنے کے لیے ڈائریکٹ اللہ نہیں بلکہ واسطہ وسیلہ تھا ان کے، اللہ اور ان کے درمیان میں۔ اللہ بنے نہیں، میں رب ہوں، واسطے وسیلے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور میں تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہوں، کوئی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا پہلا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ ہے اصل معنی اس کی۔ اسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال محنت کیے مسلسل، اور آپ کا کلمہ یہی تھا آنے کے بعد میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مکے والوں کے سامنے اسی بات کو رکھا، اے انسانہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو، مان لو کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا فریادرس، تمہارا مشکل کشا صرف اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ وہ قرآن مجید کی جو بیسک آیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پوری قرآن مجید اسی آیت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تمام تعریف اور شکر اس رب کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں، اگر تم اللہ کی ربوبیت کو سمجھ لو، یہ پورا جو نظام ہے اس کی ربوبیت ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے تمہارے لیے، یہ چاند اور سورج یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اس پہ لگے ہوئے یہ لوگ۔ رات آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تمہارے لیے ہے، آرام کے لیے۔ دن آ رہا ہے، کیوں؟ تمہارے لیے ہے۔ ہوائیں چل رہی ہیں تو تمہارے لیے ہے، بارش برسے تو تمہارے لیے ہے۔ بہرحال پوری یہ جو بھی نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے پرورش کا، یہ سب تمہارے لیے ہے، چونکہ اللہ رب ہے اور ہر طرح سے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی، لیکن خود انسان کی اپنی باڈی خود ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ دیکھو تم کیا تمہاری باڈی کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، دیکھو تم۔ ایک وقت کا کھانا جب کھاتے ہیں تو تمہارے جسم کے اندر جا کے وہ تحلیل ہو جاتا ہے، ہضم ہو کے، تو کھائے کیا تم نے؟ یا اناج کھائے ہوں گے، گوشت کھائے ہوں گے، جو بھی کھائیں گے، لیکن کتنے آئٹم بن رہے ہیں جا کے اندر، کیا کیا بن رہا؟ کھا رہے کچھ نہیں، ترکاری گوشت، لیکن بن رہا کیا کیا اندر؟ کروڑوں چیزیں بن رہی باڈی کے اندر اپنی۔ دیکھو یہ اس کی ربوبیت ہے نا۔ تمہاری چھوٹی سی ایک دنیا ہے، تمہارا جسم خود ہو، دیکھو ذرا غور کرو اس کے اندر کیا کیا چیزیں بن رہی، تم خود غور کر لو فرمایا۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سورہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی تمہاری اپنی باڈی میں خود بے حساب نشانیاں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر خود، أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تمہیں اتنی بھی بصیرت نہیں ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں کھانے کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے تمہارے معدے میں جانے کے بعد؟ کتنے اجزاء بن رہے ہیں تمہارے پاس، تمہاری باڈی میں کروڑوں اجزاء تمہاری باڈی میں جو بن رہے ہیں، کہاں سے بن رہے ہیں؟ اس کے اندر کسی چیز میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ بنا رہا۔ یہ رب ہے اس کی، یہ ربوبیت ہے اس کی، فرمایا کائنات تو کائنات، اور انسان کی اپنی باڈی، اس کا خود ایک جسم، اس کا بدن خود جو ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معرفت ہے کہ تم سمجھو اس کو۔ اللہ کو رب، جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو تو اللہ سب مانتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جو اہل مکہ تھے وہ سب اللہ کو ماننے والے ہی تھے، اور یہ بات اللہ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، دیکھیے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان کی اکثریت، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ، کیونکہ نزول قرآن ہو رہا تو وہاں پہ جو مخاطب مشرک قوم تھے وہ اہل مکہ ہی تو تھے نا، ان کی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اللہ خود بول رہے ہیں، وہ مشرکین کو بول رہے ہیں اللہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، مگر پھر اللہ کیا بول رہے ہیں؟ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ کو ماننے کے بعد اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کا ایمان ہے اللہ پہ مگر شرک کے ساتھ ہے۔ آج بھی قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں گے آپ، کوئی دنیا کے اندر وہ جو دہری ہوتے ہیں انگلیوں پہ گن سکتے، چند ہے صرف دہریے جس کو آپ کہتے ہیں، نہیں ماننے والے، ورنہ تو انسانوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے، کسی زبان الگ ہے ان کی، جیسے عربی میں اللہ کہتے ہیں، کوئی خدا بولا، کوئی گاڈ بولا، کوئی ایشور، بہرحال ہر جتنے زبانیں ہیں اتنے زبانوں میں اس کا نام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے مگر شرک کے ساتھ رکھتی ہے، اور اللہ یہی بات فرمایا اصل میں۔ اب اسی کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ خالص اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اچھا اب دیکھیے اس کی چھوٹی سی مثال کیا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ انسانوں کی اکثریت اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے مگر شرک کے ساتھ رکھتی ہے۔ اب اس کو کیسا سمجھیں گے اپن؟ اللہ بول رہے ایمان رکھتے ہیں مگر شرک کے ساتھ رکھتے ہیں، اب اس کی بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ اللہ کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں مگر شرک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیسا شرک کے ساتھ رکھتے ہیں؟ دیتے ہیں مولا، دلاتے ہیں خواجہ، ختم گیا۔ اللہ پہ ایمان رکھا، اللہ دینے والا ہے مگر دلانے والے خواجہ ہے، یہ شرک، یہ ہے اصل۔ اب اس کو ہر مذہب میں لے لو آپ، وہ اللہ کو تو مان رہا، انہیں بول رہا نہیں بھائی وہ فلان دینے والے، فلان دینے والے، دلانے والے، فلان دینے والا تو اللہ ہی ہے لیکن دلانے والے انہوں ہے، بیچ میں میڈیٹر، دیتے ہیں مولا، دلاتے ہیں خواجہ۔ دیتے ہیں مولا تک تو بات صحیح ہے، توحید کی بات ہے، لیکن آگے بڑھتے شرک کر رہا انہیں۔ لہٰذا اب دنیا میں جو شرک ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے، بھائی ان کو راضی کر لو، خواجہ کو راضی کر لو، بس اللہ کے پاس ہمارا کام بن جائے گا، سمجھ میں آ رہا؟ ان سے منتیں مانگ لو، ان سے دعائیں کر لو، ہمارا کام بن جائے گا، اب اللہ تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے بیچ میں واسطے وسیلے ہیں یہ، سمجھے؟ یہی بات مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ اب سورہ زمر کا پہلا رکوع پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو فرمایا ہے۔ فرشتوں کے اوپر متعلق بھی عقیدہ یہی تھا ان کا کہ فرشتوں کو اللہ کے مقرب سمجھتے تھے، دیویاں یا اللہ کے بیٹیاں بھی کہتے تھے فرشتوں کے لوگ۔ تو ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اب یہ سورہ زمر کے پہلے رکوع کی آیت ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا،
جب یہ کہی گئی ان سے مشرکین سے بات، بھائی تم ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہو، تم نے تراش کے رکھے ہیں فلاں فلاں، ان کو مرے تو 100 سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، ان کے نام پہ تم آج بتیں کھڑا کر لیا۔ ہاں، وہ مکے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصویریں تھیں، مریم علیہ السلام، یہ بھی ہمیں ملتی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، ان کے بھی نام سے تم نے شروع کر دیا دیوتاؤں میں۔ تو بہرحال یہ تو جا کے مر کے تو زمانے ہو گئے یہ لوگ۔ ہاں، اس میں نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نا نیک اور صالح لوگ بھی تھے اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کہا بھائی ہم ان کی عبادت تھوڑا ہی کر رہے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم جو بھی آؤ بھگت کر رہے ہیں یا نظر و نیاز کر رہے ہیں یا منتیں مانگ رہے ہیں تو محض ان کو خدا نہیں سمجھتے، بول رہے انہوں صاف، یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ تو وہی ہے اوپر اکیلا۔ اب دیکھیے اب دنیا کے اندر بھی یہی بات کہی جاتی ہے نا بھائی، سب نام نہیں لے کے کیا کرتے لوگ، اوپر والا، بس ختم، نام نہیں لیتے لوگ، لیکن بولتے کیا ہے ہر کوئی اوپر والا، مطلب سب کا ایک اوپر والا بولے تو۔ یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات کہی، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ خدا نہیں ہے، تو پھر ہم ان کی آؤ بھگت کیوں کر رہے ہیں، نظر و نیاز فلاں فلاں، ان کے نام پہ قربانیاں کیوں دے رہے ہیں ہم؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اللہ تک پہنچاتے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہی لوگ ہیں جو ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، نزدیک کر دیتے ہیں۔ ہمارا وہ درجہ نہیں ہے، ہمارے وہ اعمال نہیں ہے، ہماری وہ پہنچ نہیں ہے، لہذا ان کو راضی کر لینے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تک یہ ہم کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہی بالکل مثال ہے بھائی، ہم کو پرانے زمانے میں بادشاہ کی بات آتی تھی تو بادشاہ تک پہنچنے کے بیچ میں وزیر کو پاس جانا، یا منسٹر کے پاس پہنچنا ہے تو منسٹر کے پاس جانے کے لیے اس کے جو بھی ہوتے ہیں طریقے اس کو اپنانا پڑیں گا آپ کو۔ کیا اس قسم کے عقیدے تھے جب، آج بھی یہی عقیدے ہیں۔ اللہ کلیئر بتا دیا وہاں پہ سورہ اس کے اندر زمر میں پہلے رکوع میں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت پوجا پاٹ اسی لیے کر رہے ہیں، ان کے نظر و نیاز، ان کا طواف یا ان کے نام پہ قربانیاں وغیرہ جو کچھ بھی ہے محض اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ الا لیقربونا زلفا، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہی عقیدہ ہے شرک کا، ہر قوم میں، ہر مذہب میں یہی عقیدہ ہے، نامہ بدلے ہوئے ہیں، بزرگوں ان کے بزرگ ہمارے بزرگ، ایسا سمجھ لو جب بابا، ان کے بڑے ہمارے بڑے، بس یہ فرق، لیکن باقی کا پورا عقیدہ وہی ہے، ہم بالراس نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے واسطے اسے لے کر اللہ کیا فرمایا آپ، نہیں اللہ رب ہے تمہارا، کون ہے؟ اللہ رب، رب کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے تم کسی کا سہارا تلاش کرو، وہ تو رب ہے، وہ پالنے والا ہے اور وہ خالق ہے، پیدا کیا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، پھر ساتھ میں رب ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا آپ کو، کسی کے حوالے نہیں کر دیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد مسلسل تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، مسلسل، ہر آن ہر لمحہ۔ اور کیجیے آپ، یہ ہے رب کی ربوبیت۔ اس ایک بچے کو نشو و نما دینے کے لیے آپ دیکھیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی، کیسی میڈیکل رپورٹ میں یہ بات آتی ہے، تحقیق میں، ریسرچ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا جو دودھ ہوتا ہے نا بالکل پتلا پانی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تو بیچارہ میدا اس کا بہت کمزور ہے، ابھی بچہ 1 مہینے کا ہو گیا، 2، جیسا بچہ کی عمر بڑھتے رہتی ہے نا، ماں کا دودھ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا مسلسل، کیونکہ اب بچہ پانی میں، اب اس کو گاڑھا ہونا ہے، اب اس کو سمجھے آپ، دیکھیے اب آپ، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اب اسی طرح وہ ماں کا دودھ گاڑھا ہوتے ہوتے جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، وہ کچھ گلتی وغیرہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں کہ اب اس کو دودھ کی ضرورت نہیں، لہذا خود بخود ماں کی چھاتیوں سے اللہ دودھ سکھا دیتا۔ یہ ہے ربوبیت۔
ربوبیت اس کی، وہ رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا اب اس کے اوپر قائم رہنا ہے. ثم استقاموا، اب کہیں نہیں جانا ہے آپ، کیونکہ کوئی تمہارا رب اللہ کے سوا ہے نہیں. اب کوئی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے نہیں، اب وہ اللہ ہی ہے. تم جہاں بھی جا رہے ہیں، جس کے پاس بھی جا رہے ہیں، وہ خود بھی اپنے رب کا محتاج ہے. سمجھے آپ؟ بول رہے ہیں اللہ قرآن میں یہ بات. سوچو کہاں جا رہے ہیں، کون ہے اس رب کے یعنی عنایتوں سے جناب مستغنی کون ہے؟ بے پرواہ. ہر کوئی اس کا محتاج ہے. پھر اس سے جا کے کیا مانگیں گے تم؟ اس کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ یہ ہے رب کی ربوبیت. اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا. اللہ قرآن میں یہ بات فرمائی، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، جو بھی ضرورت تھی تمہارے اللہ نے ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کی جو ہے لائف سپورٹ سسٹم جو بنا کے رکھا ہے نا، اب آپ دیکھیں رب ہے، بارش جو برس رہی ہے نا اس کی ربوبیت ہے. یہ کیا ہے؟ ذرا سا سمجھ لو. اب آپ یہ بارش برس رہی، آپ نے نیوزوں میں یہ بات سنی ہوں گی نا، کسی مقام کے اوپر ابر پھٹ گیا، بادل پھٹ گئے، پورا گاؤں کا گاؤں تباہ ہو گیا. کیا ہے یہ؟ اللہ بتا رہا ہم ان پانی کو قطرے قطرے بنا کے برسا رہے، یہ ہماری ربوبیت ہے تمہارے لیے. اگر یہ ابر بادل پھٹ گیا تو تمہاری بستی تباہ ہو جائیں گی، تمہارے فصلیں تباہ ہو جائیں گی. یہ قطرہ قطرہ ہم جو ڈال رہے ہیں نا پانی کا، اس کی ربوبیت ہے، اس کی ربوبیت ہے. یہ انسان کا نظام دیکھو اب کیسے اللہ بنائے گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے. تم اس کے اتنے احسانات ہیں کہ تم اگر گننا چاہو تمہارے بس میں نہیں ہے. کوئی ایسا کمپیوٹر ایجاد ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو شمار کر سکے. اس کو غور کرو، سوچیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں. کیسے کیسے خود انسان کی باڈی کو اللہ نے بنایا ہے. ایک ایک جسم کا جو آرگن ہے اس کا ایک ایک ڈاکٹر آج الگ اسپیشل بن رہا ہے. کیوں؟ سوچو آپ. حالانکہ تھا کیا ہی نہیں پہلے، ایک پانی کا خطرہ تھا صرف. وہ سبحان ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لو تم، وہ تمہاری پرورش کرنے والا، پھر اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. آپ مرے دم تک قائم رہنا اس دین کے اوپر. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے ایک مختصر سی نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صرف 2 ہی جملے فرمائے، قل آمنت باللہ، تو اس بات کا اقرار کر دے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، ثم استقم، پھر اس کے اوپر قائم ہو جا مرے دم تک. ختم. جاؤ. تفصیلات زیادہ نہیں. اب ایمان کے بعد اس کے اوپر مرے دم تک قائم رہنا ہے. یہی ہے ایمان اصل میں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، چاہے زندگی کے اندر کتنے ہی مشکلات کیوں نہ آ جائے، اب آپ اللہ کو جب رب مان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کا امتحان لیتا ہے کہ واقعی میں میرے کو رب مانا یا نہیں مانا. ہی نہیں، اب قائم رہتا یا نہیں رہتا ہی نہیں. اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ قانون ہے. اب
اب ماننے کے بعد اس کا ایک امتحان لیا جاتا ہے. امتحان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے لیتے ہیں؟ آزمائش کے ذریعے سے، تکلیف کے ذریعے سے. سمجھ میں آ رہا؟ بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا. جیسے کہ اللہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لازماً تمہارا امتحان ہوگا، لازماً تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا. بشیء کسی قدر. کیسے لیا جائے؟ خوف کے ذریعے سے لیا جائے. ماحول، حالات تمہارے خلاف پیدا ہو جائیں گے، دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے. یہ امتحان ہوگا تمہارا. اور پھر ایسی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، عملی طور پہ آپ کے سامنے صحابہ کرام ہے جب ایمان لائے تو ان کا امتحان لیا گیا، ان کا ٹیسٹ لیا گیا، اور اتنا ٹیسٹ لیا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ لوگ اپنا وطن چھوڑنا پڑا ان کو. خالی ہاتھ نکل گئے. اپنی وطن چھوڑے، گھر بار چھوڑے، کھیتی باڑی چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑے، بیوی بچے بھی چھوڑے، یہاں تک سب چھوڑ دیا انہوں نے. خالی ہاتھ نکل گئے. امتحان ہوا ان کے ساتھ میں، ہوگا ہر ایک کے ساتھ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ماحول ہوگا، والجوع، فقر و فاقہ کے ذریعے سے ہوگا، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے ہوگا. تمہارا رزق کی تنگی کر کے آزمایا جائے گا، تم کو امتحان لیا جائے گا تمہارا. ہاں، بھوک اور پیاس. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے آزمایا جائے گا، تمہارے کاروبار میں نقصان کر کے آزمایا جائے گا تمہارے. والثمرات، تمہارے ثمرات، تمہاری فصلیں، تمہاری کھیتی، تمہاری باڑی، تمہاری ساری چیزیں ہیں، سب کو آزمایا جائے گا. امتحان ہوگا تمہارا. اور یہ بات اللہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف ہم یہ کہہ دیں کہ آمنا کہنے سے چھوڑ دیں گے ان کو؟ خالی زبان سے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں نہیں، یہ کلمہ صحیح طور پہ پڑھا نہیں. آخر کلمے پہ قائم رہتا نہیں، دین پہ، ایمان پہ، اس کا تو ٹیسٹ لیا جائے گا، آزمایا جائے گا. یہ خوب بول رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یقیناً ہمارا طریقہ رہا ہے کہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں نا، ان سب کو ہم نے آزمایا ہے. کیوں آزمایا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون جھوٹے ہیں اس میں، کون سچے ہیں اس میں. امتحان لیا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون کاذب ہے، جھوٹے کون ہے اس میں. خالی زبان سے بول دیا، اس کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں دین سے ان کا. خالی زبان سے کلمہ پڑھ لیے، زندگی میں دین نہیں، تو پھر ہوگا امتحان، لیا جائے گا ٹیسٹ. اور یہی باتیں آ رہی ہے نا، آپ کو سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت آتی ہے، آگے عرض کرتا ہوں، اس کا حوالہ میں دیتا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اصل چیز ہے دین پہ. دعویٰ کرنے والے بہت رہیں گے مسلمان، کروڑوں کی تعداد میں، 2 ارب سے زیادہ ہے. پھر ہے کہاں وہ مسلمان؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے مسلمان؟ 313 دنیا کا تختہ پلٹا. وہ ایمان کہاں ہے؟ جی یہی بات اللہ فرما رہے. بہت ہے، گنتی میں بہت ہے، میرا کوالٹی کا ہے. اسی لیے دینی کوئی انقلاب نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے دینی. مسلمان جذباتی ہوتے ہیں زیادہ طور پہ، جذبات میں ماریں گے، کٹیں گے، فلاں ہو جائیں گے. یہ جذبات بہت. صبر، تحمل، پلاننگ، دور اندیشی، استقامت نہیں. دین کے اوپر عمل نہیں، سر کٹانے کے لیے تیار ہے، جائیں گے وہ فلاں فلاں کریں گے، لیکن دین نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ایک فرماتے ہیں
ایمان میں میانہ روی ضروری ہے، اعتدال. اگر اعتدال نہیں، آدمی ایک طرف بہہ رہا ہے، جذبات میں ہے، عبادتیں بھی ہو رہے، نماز سے نماز بھی ہو رہے، پھر اس کے بعد پلٹ کے دیکھے تو غائبی چھے بنے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، تمہارا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو ریگولر ہو مگر تھوڑا ہو. تھوڑا ہے مگر اس کے اندر دوام ہے، ریگولر ہے، پابندی ہے. بہت عمل ہے، شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، فلاں آ گئی، فلاں راتوں میں آ رہے، وہ رکعتوں پہ رکعتیں پڑھ رہا، لیکن دوسرے دن نماز کچھ نہیں آ رہا. رمضان شریف آ گیا، 2 3 4 قرآن پڑھ رہا، وہ مسجداں بھرے ہوئے، اس کے بعد غائب ہو گیا. یہ نہیں، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، ریگولر ہو. یہ عمل پسند ہے. جذبات میں آ جا کے آپ جناب علی بہت کچھ کر رہے نیک عمل، اللہ کے یہاں اس کا مقام نہیں ہے. ریگولر اس کے اندر ہو، دوام ہو اس کے اندر. یہ چیز اللہ کو پسند ہے. فرمایا استقامت، دین پہ قائم رہنا ہر حال میں. دین پہ قائم رہنے کے معنی کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے لیے قرآن میں نماز کا جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ استقامو، یہاں آیا وہ لفظ. نماز کے لیے کیا حکم آتا ہے؟ اقیمو. دونوں ایک ہی چاہیے. یعنی استقامت، دوام، اس کے اوپر قائم رہنا. والذین هم عن الصلاۃ یحافظون، ہے نا، یہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، دوامی طور پہ پڑھتے رہتے ہیں، دوام ہے ان کے اندر، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، ایسا نہیں. تو یہاں پہ استقامت، اس کے لیے فرمایا قرآن میں ایک آیت آتی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے مومنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر مومن ہے تو پھر اسلام میں پورے آؤ. یہ کیا بھائی کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ اپنی مرضی کچھ دین، یہ نہیں چلنے والا ہے. مسلمان ہے تو پورے کے پورے اندر آ جاؤ دین کے اندر. اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دین سے ہٹ کے جو بھی تمہارا عمل ہے وہ شیطان کی اتباع ہے. پھر لہذا شیطان کی اتباع مت کرو، اس کے نقش قدم پہ مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آگاہ کر دیا قرآن میں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دین کے اوپر ہم مصیبت آئے تو ہم کو بہت مشکل نظر آتی. شیطان آزماتا ہے. وہاں پہ کوئی مصیبتیں آ رہے تھے شروع میں تو وہاں پہ یہ تانا دیتے تھے لوگ صحابہ کرام کو، مصیبتیں آ رہی نا بھائی. اپنے کیا تانا دے رہے تھے صحابہ کو؟ یہ ہمارے بتوں کی تم کو مار پڑی ہے. بولے جب سے تم چھوڑ دیے نا ان کو، یہ مار ہے ان کی جو پریشان ہے تم. ورنہ جب تک تم بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، کھاتے پیتے مست تھے تم، اب مار پڑی ان کی تمہارے کو. لہذا توبہ کرو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے. تم یہ چھوڑ دیے نا، تم ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا، ان کی نظر و نیاز کرنا، یہ ہمارے بتوں کی تم کو مار پڑی ہے. بولے آج ہمارے پاس بھی یہی حال ہے. کچھ لوگ 11ویں 12ویں چھوڑ دیے تو یہی بولتے ہیں. یہی ہے عقیدہ. کاروبار اچھے تھے، بولے جب سے انہیں چھوڑ دیا وہاں بھی بن گیا. بولے جب سے اس کے کاروبار سترول ہو گئے. بولے اچھے خاصے کاروبار چل رہے تھے اس کی، سمجھے آپ.
दुकान पे होटल पे गौज़ा पाक का झंडा था, वो निकाल के फेंक दिया, बोले जब से बर्बाद है इन्हें, बोले ये झंडा इन्हें निकाल से लगाए फिर निकाल दिए तो इन्हें बर्बाद हो गए। अरे अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा आसमान बनाया ऊपर से रे ऊपर, उसकी तेरे को फिक्र नहीं है, खाली जनाब वाली एक गज झंडे की चक्कर में है तू। अल्लाह बोले आंख उठा के देख कितना बड़ा मजबूत आसमान बनाया हो तेरे लिए मैं, हाँ उसकी कदर नहीं है, खाली तेरे को 2 बारिश कपड़े की है। हाँ अकीदा तखद्दुस, गैरुल्लाह का तकद्दुस, यही है असल शिर्क अज्जा। अल्लाह का तकद्दुस नहीं है। हमारे यहां आप देखेंगे कहीं किसी उर्स से, किसी मज़ार से, किसी बड़े बुजुर्ग से अगर वहाँ की कोई मिठाई आ गई, फला आ गई, मिसाल के तौर पे हमारे अजमेर से आ जाती है या पिलबर्ग से आती है, गरीब नवाज फला फला से, कितना बड़ा तबर्रुक होता वो बूंदी, एक बूंदी का दाना नीचे गिर गया तो उठा के खाता उन्हें साफ साफ करके। तखद्दुस। और हमारे पास आप देखे होंगे कभी, खैर अब तो कम हो गया नहीं है, हमारे पास कुंडों की ईद होती थी, रजब है ना, क्या होता था उसमें, कुंडे बनाए थे ना, कुंडे, पूरियां बनते थे उसमें। क्या था उसका बैकग्राउंड, क्या था वो पूरियों का, पूरियां बनते थे, बाज़ाब्ता घरों को पर्दे लगाते थे, पर्दे लगा के घर के अंदर हाथ धोने के लिए अलग लगते थे बेसन पाक। वो आम मोरी उरी में जो हाथ धोते थे ना, वो नहीं, उसमें हाथ नहीं धोना, कुंडों की का पूरियों का अलग एक बर्तन रखे थे, उसमें आके हाथ धोना। अच्छा, कुंडों की दावत देने का भी हमको याद है बचपने में, कैसा होता था मालूम है, रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदारों में आप कहीं भी आए ना, जाके दावत मोहतरमा बैठ के बुला के कान में बोलते थे ना, दावत है कुंडों की ईद है, आवाज़ से नहीं बोलना, वो भी था उसमें फॉर्मेलिटी में दावत देने की, छुप के बोलना, छुपा के बोलना, पर्दे डाल के करना पूरी, समझ में आ रहा, हाथ नहीं धोना, अब बाहर फला फला मेहमान आ गए, कुंडों की ईद रजब, उसको इमाम जाफर से जो मशहूर कर दिए थे वो सब बिल्कुल बकवास बातें, ये सब बेतुकी बातें, बेबुनियाद बातें। मैं अर्ज कर रहा हूँ तखद्दुस जो था, अगर वो इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला के, अगर उनके नाम से जो पूरियां बन रहे थे, उनके नाम से खा के आप मोहरी में नहीं धो सकते थे, हाथ अलग एक बर्तन रखते थे, बाद में गड़ा खोद के वो पानी उसमें डालते थे, मोहरी में नहीं। कहीं क्यों, किसके नाम की पूरियां खा रहे हैं आप, इमाम जाफर के नाम से खा रहे हैं, और रोज़ाना बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के दस्तर पे बैठ के खा रहे हैं और मोहरी में झटक रहे हैं दस्तरखान में। देख रहे हैं, इसे कहते हैं जो जादू सर पे चढ़ के बोल रहा है, शिर्क। अल्लाह की अजमत से भी ज्यादा उसका तकद्दुस हो गया। तुम्हारा ये अकीदा एहतराम कि उनके नाम का खा के तुम मोहरी में नहीं धो सकते, लेकिन रोजाना 3 टाइम खा रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू करके, मोहरी में झटक रही, इसका कोई है तो कभी सोचा तुमने? ये होता है गैरुल्लाह की अजमत, गैरुल्लाह का तकद्दुस, इसको तोड़ना है पहले आप असल में। इसीलिए कुरान ने बार बार कहा, कुरान में ये बात आई, वो क्या है, मा क़दरुल्लाह का क़दरी। अरे अल्लाह की जैसी कदर करना था तुम नहीं कर रहे, दूसरों की कदर कर रहे। अल्लाह की जो अजमत है, अल्लाह की जो कदर है, अल्लाह का जो मुकाम है, उसकी तो कदर ही नहीं है तुम्हारे पास, और दूसरों की कदर है तुम्हारे पास। तुम जैसे नापाक बंदों की कदर, नापाक से मुराद, मैं गुनहगार की नहीं बोल रहा हूं, आप गुनहगार बंदे, नापाक से मुराद हर बंदा नापाक होता है। मोटे अल्फाज में हर बंदा सुबह उठ के किसे हाथ लगाता, टॉयलेट में जाके किसे हाथ लगाता है यार, वो टॉयलेट से फारिग हो तो धोते नहीं, किसको हाथ लगाए जाके,
پیخانے کو ہاتھ لگائے. ہر بندہ صبح اٹھ کے پیخانے کو ہاتھ لگاتا یا پیشاب کو ہاتھ لگاتا انہیں دھونے کے لیے. یہ بات بول رہا ہوں میں, کون بچا ہوا اس سے بولو آپ؟ ہاں, بڑے پاکی کا دعویٰ کر رہے ہیں, بڑے پہنچے ہوئے, صبح اٹھتے وہاں سے ہی کام شروع ہو رہا تمہارا. کہاں بن رہے ہیں تم؟ وہ ہے سبحان اللہ کی ذات, اس کی ذات میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں, سبحان ہے وہ, اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے تمہارے پاس. اللہ کا تو گیا گزرا ہے انہیں. کہ نہیں, جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے مرے دم تک, کسی کا تقدس نہیں, کسی کی عظمت نہیں, کسی کی کبریائی نہیں, کسی کی بڑائی نہیں, کسی کی حمد نہیں, کسی کا شکر نہیں, صرف اللہ. اس پہ قائم ہونا ہے, مرے دم تک قائم ہونا. میرا کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. انشاءاللہ بولو, اسی لیے سکھایا اللہ اس کے نبی نے. قرآن نے کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم جو چاہو گے ہرگز نہیں ہو سکتا, جو رب العالمین چاہے گا وہی ہو سکتا ہے. تم بول رہے یہ کر دوں گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے بس میں کچھ بات نہیں ہے. پیشاب زور سے آیا تھا, تم آدھا گھنٹہ نہیں روک سکتے, دوسرا کام کریں گے تم. سمجھ میں آ رہا؟ ہاں, اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوئی ہے, انٹرنیشنل نیوز پڑھی, خالی ٹھسکا آ گیا تو روک نہیں سکتی, ایکسکیوز می بول کے جانا پڑتا. نہیں روک سکتے ان. یہ اللہ ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. نبی کے متعلق مراد قرآن میں بات آئی. پڑھو سورہ کہف میں بات آتی ہے آپ کو. نبی ایک کام کے لیے خالی انشاءاللہ بولنا بھول گئے تو پھر وہی آ گئی ہے. نبی تمہارے اختیار میں کیا ہے, تم بولے کہ یہ کام کل کروں گا, بولے آپ کہاں سے کرتے, آپ اختیار میں ہے. انشاءاللہ کیوں نہیں بولے آپ؟ اللہ چاہیں گا تو یہ کام ہوئے گا. ہاں, آئندہ سے مت کہو ایسی بات تم. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم یہ بات مت کہو یہ کام میں کروں گا کل, لیکن اللہ چاہوں گا تو کروں گا بولو تم. آ گئی وہی قرآن میں. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنا تعلق اللہ سے ہٹا نہیں سکتے. کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, بے بس ہے انسان. دیکھنا کیسے کیسے حالات آتے ہیں, کبھی طوفانی ہوائیں چلتی ہیں, کبھی آندھی آ جاتے ہیں, کبھی بارش ہے. کہاں جاتے ہیں انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے. دیکھو آپ کو اتنا پانی پڑ گا, وہ گیا, گاڑیاں ڈوب گئے, ادھر پلا بحران ہے, انسان کیا ہو رہا, کچھ نہیں کر سکتے تم. خالی دو تین گھنٹے کی یہ بارش ہے, خدا نہ خواستہ یہی بارش کی رفتار اگر ہم نے 2-3 دن لگا دی تو تمہارا شہر حیدرآباد ہی ڈوب جائے گا. کیا کمی ہے اس کے پاس بولو؟ نہیں دکھ رہے خدا کی قدرت ہے تم کو؟ آنکھوں سے دیکھ رہے نا تم. کون ہے اس کا کرنے والا؟ کون بچائے گا اب آپ کو طوفان سے, یہ سیلاب سے کون بچائے گا آپ کو؟ مرنا ہی مرنا ہے کوئی. روکو بارش کی رفتار کو, روکو ہواؤں کی رفتار کو, روکو رخ پلٹو اس کا. نہیں, قائم ہو جاؤ اللہ کے اس کے اوپر, تو اللہ ہی ہمارا رب ہے. استقامت, اگر تم اس کے اوپر قائم رہو گے تو اللہ فرماتی ایک وقت آئے گا جب قائم رہتے رہتے کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہو جائے, آپ کو جان دینے کا بھی ایک وقت آ گیا تو کو جان بھی دینا ہے. اسی کا نام یقاتلون فی سبیل اللہ. ابھی اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, مرتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں, کیونکہ جان اسی کی دی ہوئی ہے, اسی کے راستے میں جانا ہے. ابھی اسی کی دی ہوئی جان ہے اور اسی کے دین کے اوپر جانا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہیں کہ میری زندگی, میری موت, میری قربانی, میری نماز سب اللہ کے لیے, سب اللہ کے لیے. ایمان کا وہ تصور ہونا ہے اصل میں. اب خالی ٹھنڈی ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے رہے, عمرہ روزہ کر لے رہے, کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, وہ چل رہا دین پہ. مصیبت آئے گا ہی نا جب ہے اصل میں.
حالات جب بگڑتے نا تب ہے امتحان اصل میں. اسی لیے کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کوئی مصیبت جب تمہیں پہنچتی ہے تو صرف اللہ کے قانون کے تحت ہی آتی ہے. تمہارے لیے یہ چیز مقدر ہو چکی ہے. یہ جب ایسے حالات آتے ہیں تو ایمان والوں کو یہ بات بتا دی گئی قرآن میں وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو ان کا جو کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کوئی شکایت نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں, بھائی ہم اللہ کے, یہ سب اللہ کی طرف سے آئی مصیبت, اللہ کے اس کو نکالنے والا ہے. کوئی گلا نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کسی سے نہیں, کوئی حسد نہیں, کچھ نہیں. انہیں کرایا انہیں کرایا, سب ختم قصہ. ہمارے پاس کاروبار چل رہے تھے بھائی, وہ کون دشمنہ کرا دیے کی بولتے ہیں. ارے بھائی کوئی کیا کریں گا تمہارا, یہ غیر اللہ کا تصور ہے. یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. نافع اور ضار صرف اللہ کی ذات ہے غیبی طور پہ. کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں, سورہ یونس میں اور دوسرے مقامات میں یہ بات فرمائی ہے. سورہ انعام کے اندر یہ بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خود بھی میری اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کیا بول رہے ہیں آپ؟ کہہ دیجئے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي, خود میں میرے نفس کے لیے میرا مالک نہیں ہوں نفع و نقصان کا. لا املک, میں خود مالک نہیں ہوں میرے اپنے ذات کے لیے کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا. صرف اللہ ہے. پھر اب اس سے زیادہ کون سی ذات ہو سکتی ہے بتائیے آپ؟ ہے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں. اور ہمارے پاس کشف کرامتیں فلاں کیا کیا ہے, بھلا بدتر, انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا انہیں, بہت سارے ہیں ہمارے پاس مسلمانوں میں. آج کل اللہ پہ ایمان رکھنے کے بعد ان کے تصورات یہ ہے انہیں کرایا انہیں کرایا, چھوچا کی چکر پوری کی پوری. یہ جادو منتروں کی چکر. اللہ بول رہے نہیں, قائم رہ جاؤ. کوئی مصیبت آ رہی ہے تمہارے اوپر تو تمہارا امتحان لے رہا ہوں میں یہ, اور تم بول رہے کوئی دوسرا پہنچا رہا, گئے تم کام سے فیل ہو گئے. یہی تو امتحان لے رہا ہوں میں. کیا بندہ آیا صبر کرتا, صبر کر کے بات کو سمجھتا ہے یا نہیں, پھر دوسروں کے آگے ماتھا ٹیکتا جا کے. اگر انہیں یہ بھولا کہ کوئی کر رہا دوسرا بولے تو گیا انہیں کام سے, حصہ ہی ختم اس کا, ایمان ہی چلے گئے. آپ کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی بیماری آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف ہی رجوع ہونا ہے. یہ بات اللہ قرآن کے سورہ یونس کے آخری رکوع میں اللہ کے نبی کو مخاطب کیا, اور وہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا کسی اور سے آپ دعا مت کرو, پکارو مت فائدے یا نقصان کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ سورہ یونس کا آخری رکوع پڑھو. اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں معلوم؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اللہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچانا چاہتا ہے تو اس مصیبت سے کوئی بھی آپ کو نہیں نکال سکتا. کوئی نہ تو تعویذ, نہ کوئی منتر, نہ کوئی حضرت کی دعا, کچھ نہیں, سب بیکار بات. جو اگر یہ سمجھ رہا اللہ اس کو مصیبت میں ڈالا, مصیبت میں ڈال کے اس کا امتحان لے رہا, اور انہیں کسی اور جگہ جا کے بول رہا بہت پریشان ہوں, تعویذ دیو, بہت پریشان ہوں, جا کے سجدہ کر رہا, منتیں مانگ رہا, تو ایمان سے ہاتھ دھو رہا انہیں. اب غیر اللہ کا نہیں چلے گا انہیں, اللہ کو چھوڑ کے. یہی تو امتحان ہے. اب یہاں رسول کو بول رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچایا ہے تو آپ اس نقصان سے نکلنے کے لیے صرف اللہ سے ہی دعا کرو. تم اب اس نقصان سے صرف اللہ نکال سکتا, آپ کوئی غیر اللہ نہیں نکال سکتا. کلیئر کر رہا ہوں.
پھر اس کے بعد فرمایا وہی یورد کبھی خیرین فلا راد لفضلی، اسی طرح اللہ آپ کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچانا چاہیے تو اس خیر اور بھلائی سے آپ کو کوئی محروم کر ہی نہیں سکتا. اللہ نوازنا چاہے کوئی محروم نہیں کر سکتا. اللہ دنیا کے دروازے کھولنا چاہے کوئی محروم نہیں کر سکتا. یہ ہے توحید، یہ ہے توحید. ہاں اب اللہ سمجھ میں آ رہا، بہت چل رہے تھے کاروبار، کون کیا کر دیا کہ محروم ہو گیا انہیں، اب کاروبار ہی نہیں چل رہی. کیسا؟ ارے بھائی اللہ کیا بول رہے ہیں آپ نے، کتنی پیاری بات کہی ہے قرآن نے. وہیں یورد کا بھی خیرین فلا راد لفضلی، یہی تو ٹیسٹ ہو رہا اس کا، آیا اللہ پہ ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا، یا ابھی بھی شرک کے دلدل میں خالی کلمہ پڑھ لے کے. ہاں یہ تو کیا ایمان ہے، کیا توحید ہے بھائی. اللہ محفوظ رکھے. ایک طرف تو نماز میں آ کے اللہ کے سامنے ٹھہر رہے ہیں آپ، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں بول رہے ہیں. پھر باہر جا کے المدد یا غوث بول رہے ہیں، یا علی مدد بول رہے ہیں آپ. ارے کیا کیا کر رہے ہیں آپ. ہاں ارے حج جیسی عبادت کو جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں آپ. عجیب معاملہ ہے. لا کے سیدھے امام ضامن بن لے رہے ہیں. جاؤ بھائی تو امام تمہارے ساتھ ہے، تم صحیح سلامت جا سکتے بولے. انہیں جا رہا اللہ کے گھر کو، احرام اللہ کا باندھا، اتنا بڑا 2 توالا ہیں، اتنی چندی لا کے بن کے بول رہا انہوں حفاظت کریں گے. کہتے یہ 2 احرام اتنے بڑے بڑے کس کام کے نہیں ہے اب یہ؟ ہاں وہ اتنی چندی کام کے ہے، اس کا نہ تو نام ہے نہ نشانہ ہے، نشان ہے. پھر یہ 2 تو پہنا تو اس کا نام تو احرام ہے نا، حرمت والا ہے. اب یہ اس کی اہمیت نہیں ہے، وہ چندی کی اہمیت ہے. اب دماغوں میں پورا کچڑ بھرا ہوا ہے اللہ کی ذات کے متعلق. جا رہا کہاں کر، اس کی ضمانت میں جا رہا بھائی امام کی، انہوں خود غائب ہے. امام ضامن جس کو آپ بولے نا، انہوں خود غائب ہے وہ امام. ان کا کیا ہے؟ استقامت بولے اللہ تعالیٰ. اسی لیے یہ معمولی بات نہیں ہے کلمہ. اللہ کو ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. زندگی داؤ پہ لگانا ہے آپ کو پوری. اور جب حالات بگڑ گئے، کچھ ایسی بات آ گئی جان کی، تو جان کو بھی آپ کو جناب علی ہتھیلی میں رکھ کے اللہ کے نذرانے میں پیش کرنا ہے. آپ جب یہ حالات آئیں گے، آپ کو یہ حالات جب آئیں گے تو اس کے وقت اللہ کی جو بات آ رہی ہے سنو آپ. بے شک جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا، اس کے اوپر قائم ہو گئے، اور وہ قائم ہوتے ہوتے کوئی ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ اس وقت کہ آپ کا معاملہ مقابلہ ہے، جان کی بازی لگانے کا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اب تو تمہارے اوپر فرشتوں کا نزول ہونے والا ہے. اب یہ جو وقت ہے نا، اب یہ اہل باطل سے مٹ بھیڑ ہو رہی ہیں. اب آپ جان کو ہتھیلی میں لیے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں. اب اگر تمہاری زندگی آخری ہے یہ، تو سمجھ جاؤ اب فرشتوں کا نزول ہو رہا تمہارے پاس. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا پروانہ دے کے. یہ پروانہ دے کے بھیجا فرشتوں کو، جاؤ میرا بندہ اہل باطل کے مقابلے میں ہے، اب آخری سانس ہے اس کی، تو جا کے میرے بندے کو سانس اس کی جان لینے سے پہلے، اس کی روح نکلنے سے پہلے جنت کی بشارت اس کو وہیں دے دو دنیا میں. تتنزل علیہم الملائکہ، آئیں گے فرشتوں کا نزول ہوگا، اور آ کے کیا بشارت دیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کر، غم مت کر. وابشروا بالجنۃ التی، بس اب خوشی مناؤ جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. اب تیرے حق میں اللہ فیصلہ کر دیا ہے، ختم. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے فرشتوں کا نزول ہوگا. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروانہ دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو جان لینے سے پہلے، روح نکالنے سے پہلے میری طرف سے اس کو جنت کی بشارت دے دو. وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.
تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا اب وہ پورا ہو گیا ہے، پورا ہو گیا ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اور بھی بشارت دی اللہ تبارک و تعالی، اور بھی خوشخبری دیا مزید۔ وہ کیا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ اللہ کے ولی، ہر مومن اللہ کا ولی، اللہ اس کا دوست، یہ اس کا دوست۔ ولی بولے تو آسمان سے الگ نہیں اترتے بھائی، اللہ کی مرضی پہ جو لوگ اپنی مرضی بنا لیے وہی ولی ہے۔ جاؤ انہیں خوشخبری دے دو۔ اللہ نے یہ بات کہی، پھر اس کے بعد اور ایک خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جس جنت کی تم کو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ جنت ہے کیا معلوم تم کو؟ تمہارا جو نفس چاہے گا، تمہاری جو خواہش ہوگی، آنند فانند میں تم کو پورا کیا جائے گا، تم جو مانگو گے دیا جائے گا۔ وہ لدینا مزید، اور ہم ہماری طرف سے اور نوازتے رہیں گے۔ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہارے سامنے فرشتے حاضر کر دیے جائیں گے لے کے آ کے، ہر چیز۔ کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پھر سب سے بڑی بات نہیں، موت نہیں۔ لا یذوقون الموت الا موتۃ الاولی۔ اور جنتیوں کو اللہ جنت میں ڈالنے کے بعد یہ خبر دے گا، خوشخبری دے گا، دیکھو اب تم کو جنت میں جانے کے بعد موت ہمیشہ زندہ رہ کے عیش کرو گے۔ ایک موت ہم نے تم کو لکھ دی تھی، وہ آ چکی دنیا میں، اب موت نہیں، تم کو زندہ رہو ہمیشہ۔ زندی قوم یہ ہے اصل میں اپنی، موت کبھی بھی نہیں۔ یہ ہے جنت، ان کو دی جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑی خوشخبری دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ کیا دیا؟ نزلا من غفور الرحیم۔ کیا خوشخبری دیا ہے؟ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ ہے۔ اللہ فرماتے سب بولنے کے بعد فائنل کیا بولا معلوم؟ تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان۔ ہماری دعوت کرنے والا کون؟ اللہ۔ تم میرے مہمان اور میں تمہارا میزبان۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کیسی دعوت کریں گے اللہ تعالیٰ، ہماری کیسی دعوت کریں گے؟ اس کے مہمان نزلا من غفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم ہیں، تمہاری مغفرت، تم پہ رحم، اس کی میزبانی ہوئی ہے۔ یہ مقام کس کو ہے دنیا میں؟ ہے کسی کو؟ سوچو آپ، کوئی بڑا آدمی آ گیا منسٹر کے پاس سے یا وہاں سے، کوئی اگر آپ کے پاس دعوت کا کارڈ آ گیا، وہ دعوت کو فریم کر کے رکھتے آپ رخے کو بتانے کے لیے سمجھے آپ؟ انہیں آج رہ کے کل چلے آتا انہیں۔ یا اللہ بول رہے ہیں یہ قرآن میں، مومنو تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان۔ بہت بڑی بات یہ ہے، دین پہ قائم رہنا، خاتمہ بالخیر، ایمان پہ موت آنا، اسلام پہ موت آنا، ہمیشہ وہ عمل کرتے رہنا، دوام، عمل کم ہو مگر ریگولر ہو، پابندی کے ساتھ ہو، وہ ایمان، وہ اعمال اللہ کو پسند ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے، یہ رہنے والی چیز نہیں، صرف امتحان کے لیے بھیجا بس، جو مل رہا ہے امتحان دو، نکلو یہاں سے خوشی سے، سمجھے آپ؟ مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گے، حالات آئیں گے، سب آئیں گے، سب پہ آ رہے۔ ارے بھائی یہ تو اللہ امتحان لے رہا، کہ کافروں پہ مشرکوں پہ نہیں آ رہے، ان کو بھی تو آ رہے نا بھائی۔ یہ تو خیر ہمارے پاس تو خیر اللہ بولا تمہارے پاس جنت ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ پھر تو تم کو کتنا خوش ہونا چاہیے پھر۔ کیا ہے زندگی؟ ہم دنیا میں نہیں دیکھ رہے ہیں، کتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے محلات کھنڈرات نہیں پڑے ہوئے ہیں، سب چھوڑ کے نکل گئے۔ ہے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیسے کیسے ڈنکے ان کے بجتے تھے، کیسی کیسی ان کی حکومتیں تھیں،
ہمارے نظام سرکار کی حکومت کیسی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کیسی تھی آپ کی؟ سمجھ میں آ رہا؟ کتنے سالوں تک حکومت کرے، کام باقی کچھ ہے؟ کہیں تو بھی ان کی زمینہ کھودے تو ان کے سکے نکل رہے ہیں آپ، سمجھے؟ یہ قومیں تمہارے سامنے نہیں گزری اور ان کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، کسی بھی چیز میں نہیں ہے تمہاری، نہ تمہاری عمر کے بارے میں نہیں ہے، تمہاری صحت کے بارے میں نہیں ہے، تمہاری مال کے بارے میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بہت کمزور ہے تم۔ ہم نے ایسی ایسی قوموں کو پیدا کیا ہے زمین کے اوپر، لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے طاقتور قومیں جو پہاڑوں کو تراش کے محلات بنا دیے، اس جیسی طاقتور قوم پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوئی، بولے اللہ تعالیٰ، پیدا ہی نہیں کرے آج۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا ان قوموں کے اوپر تو اللہ فرما جس طرح ہوا چلی تو کاغذ کے ٹکڑے کیسا اڑتے تھے ہوا میں، وہ طاقتور قوم ویسا ہوا میں اٹھا کے پٹکتی رہی، ہوا اٹھا کے پٹکتی رہی ان کو کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح۔ طاقت اور قوت اللہ کے سامنے کسی کام کی نہیں۔ میرے بھائی، زندگی اللہ دیا ہے، شکر جانیے اللہ کا، اس کی مرضی کے مطابق کوشش کیجئے گزارنے کی، اپنے آپ کو تکبر سے پاک رکھیے، بڑائی سے پاک رکھیے، غیبتوں سے پاک رکھیے، کسی کو تکلیف مت دیجیے، کسی کو دھوکہ مت دیجیے، کسی کا مال مت کھا جاؤ، کسی کے ساتھ فراڈ مت کرو، آپ سمجھ میں آ رہا؟ لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، زبان اچھی استعمال کرو، اخلاق اچھے رکھو، آپ سمجھ میں آ رہا؟ سب اللہ کی مخلوق ہے، آپ کافر کو کافر مت بولو، آپ جنت جہنم کے فیصلے مت کرو، آپ کو اللہ اختیار نہیں دیا، اللہ کی بات ہے آپ کو پہنچانا اخلاق کے تحت، وہ صحیح ہے بات یہاں تک، باقی کے فیصلے کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم زبان ارے انہیں گمراہ ہے، ارے انہیں فلاں ہے، انہیں دوزخی ہے، انہیں جنتی ہے، انہیں جاتا ہی نہیں جنت میں، اس قسم کے باتیں کریں گے تو آپ اللہ کا اختیار آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کل اللہ کے پاس جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا آپ کو پتا ہے؟ کچھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ قرآن کلیئر کرتا ہے اس بات کو، قرآن کلیئر کر رہا، رسول اللہ کے زبان سے بات کہلائی جا رہی ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اے نبی آپ اعلان کر دو میں کوئی نیا رسول نہیں ہے، میرے سے پہلے بہت رسول آ کے گئے، کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ میرے کو نہیں معلوم۔ سورہ احقاف، کہاں یہ آیت؟ سورہ احقاف۔ بول دو آپ، قل ما كنت بدعا من الرسل ما ادری ما يفعل بي، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا، وما يفعل بي، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میرا کام صرف پیغام پہنچانا، بس وہی وہ کام کر رہا ہوں، کل کا معاملہ کیا ہونے والا ہے میں نہیں بتا سکتا، اللہ کی عدالت میں جائیں گے، میرے ساتھ کیا ہوگا نہیں معلوم، تو تمہارا کیا بولوں گا میں؟ اب یہاں پہ تو لوگ جنت میں فتوے دے رہے ہیں بیٹھ کے، وہ جنت میں کیا کہ خبر میں لکھ کے رکھ دے رہی ہیں، آ رہا ہے میرا مرید ہے، اس کو اتنے جھاڑا ہونا، یہ جنت میں وہ مقام ہونا، فلاں ہونا، یہاں سے پلاٹنگ ہو رہی ہے جنت کی، اب بیٹھ کے پورے یہ ہمارا مرید ہے، بولے فلاں اس کے ساتھ خاص معاملہ کرو، سمجھ میں آ رہا؟ ایسے ایسی چیز شجرے لکھ دے رہے، جس سلسلے کے ساتھ شجرا ہے ان کا، یہ ہمارا فلاں نمبر کا مرید ہے، یہ شجرا آ رہا اس کے اوپر، میرا خاص مرید ہے میرا، اس کے ساتھ اسپیشل معاملہ کرنا ذرا، ریئل بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ سب چیزیں ہو رہی، لکھ کے رکھ لیے لوگ، لکھ کے دیے گئے لا کے گھر میں رکھ لیے محفوظ، حضرت کا دیا ہوا شجرا ہے، یہ دیکھو میں یہاں رکھ رہی ہوں پیٹی میں، جیسے میں مروں گی کفن میں رکھنا، وصیت کر رہی ہوں، ہاں عجیب معاملہ ہے، کیا ہے بھائی؟ وہ آج کل حج کو ٹرین چل رہا ہے، جا کے وہاں پہ آ رہی ہے، کپڑا بھگا کے لائے، یہ سمجھ میرے کو کفن دینا کہتے کیا ہوتا؟ وہ زمزم کے پانی سے کفن بھگا تو کیا نجات ہو جاتی ہے آپ کی؟ ارے کہاں ہیں آپ؟ ابو جہل ابو لہب نہایا دھویا سو وہی پانی سے وہ دور میں، ارے کہاں ہیں بھئی آپ؟ ہاں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے پانیوں سے، اس سے اس سے، اعمال صحیح کرو، عقیدہ صحیح کرو اصل میں، اور جو اللہ اس کے نبی بولے جو چیز صحیح کرو وہ صحیح نہیں کر رہے، اور غلط باتوں کو لا کے اپنے عقیدے میں داخل کر رہے ہیں، تقریباً یہی ہے بگاڑ۔
عام ہو نا یہ بدعقیدہ لوگوں کو یہ بگاڑا ہے، سمجھے؟ اب یہ کیا دکھ رہے ہیں آپ کو، لال ڈوریاں گلوں میں دھاگوں میں ادھر ادھر، یہ اسی کا نتیجہ ہے. وہ بن لیے یہ بن لیے، سمجھ میں آ رہا. اجمیر سے اودھی آ گئی، پھک لیے اس کو، کھا لیے چاٹ لیے، کیا کیا یہ کر رہے ہیں بھائی جی. ہاں وہ مدینہ شریف سے لا رہے تھے پہلے، اب تو حکومت پابندی لگا دی، خاک شفا بول کے. یہ انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش یہاں یہ اتنے بدعقیدہ ہوتے ہیں، مٹی کو کھود کھود کے لا کے چاٹ رہے تھے یہاں پہ. سمجھ رہے اس میں شفا ہے؟ ارے بدعقیدے. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا حجر اسود کو پڑھ کے ٹھہر کے بولے وہاں پہ دیکھو یہ حجر اسود ہے، غلط عقیدے میں نہیں آنا، یہ بھی پتھر ہے. ہاں اور کیا بولے وہاں پہ ٹھہر کے، انی لعالم انک حجر ما تنفع ولا تضر. اے حجر اسود مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے، میں جانتا ہوں تم صرف پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان سے بچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا. اس سے بڑی بات کیا بولو. اور وہاں پہ کیا کہ غلاف کو بلیڈا لے کے کعبۃ اللہ کے غلاف کو کاٹ رہے ہیں، اسی لیے اوپر اٹھا دے رہے وہ لوگ وہاں پہ. اس کا راز یہی ہے. ابھی انڈین پاکستانی ایسے بدعقیدہ ہے کہ بلیڈا چھپا کے لا لے رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو لا رہے ہیں، فریم بنا رہے ہیں، کیا کیا چیز کر رہے ہیں گھر میں لا کے، کیا کیا کی چورا بولے اس کو. عجیب عقیدہ ہے یار. اب یہ دیکھ کے بولے کانتے کے لہٰذا اس کو آدھا اٹھا دیے. اب کیا کرتا آپ جاتا نہ ہو جاتا. بتا رہے نہیں ہے یہ عقیدے. اللہ کو پہچانیے پہلے، اللہ کو سمجھیے پہلے. یہ چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ارے میں بیمار ہوتا تو اللہ مجھے شفا دیتا. یہ ہے دعا. اور ہمارے عقیدے کیا کیا کی تھی، پڑھ کے پھونکو، کیا کرو، یہ کرو، وہاں جاؤ، حضرت کرنے سے جاؤ بھائی کچھ بھیجیے، پانی جا رہا ہے حضرت پڑھ کے دیتے، ذرا لے کے جا کے. سمجھے؟ ہم جاتے تھے بچپنے میں، لے کے گھر میں بھیجتے تھے وہ قادری باغ میں، ذرا حضرت سے پانی پڑھا کے لاؤ جاؤ، بیمار پڑے بچے وہاں جا کے. کیسا ہوں گا یار یہ. اللہ محفوظ رکھے. سمجھے آپ؟ اسی لیے ایمان پہ استقامت ہے. اصل ایمان پہ استقامت کے معنی توحید پہ استقامت ہے، اللہ کی ذات پہ توکل ہونا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرو جس کو موت نہیں، جو زندہ ہے. دوسروں پہ بھروسہ کریں گے تو انہیں مریں گا ایک دن. اب اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو. مرا تو مرا، کیا مرنے کے بعد بھی جائیں گے بولے، یہ ہو گئے. نہیں ہے. اسی لیے قرآن سمجھ کے پڑھنا. یہ ساری باتیں آپ کو آئیں گی سمجھ میں. قرآن سمجھ کے پڑھنا، ترجمے سے پڑھنا، روزانہ معمول بنا لینا. کم سے کم ایک رکوع سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈالو گھر میں. ہاں خالی واضح بیانہ سننا نہیں ہے مولوی صاحب کے، آپ خود قرآن پڑھنا ہے. گھر میں بھی تلقین کرنا ہے کہ آپ بھائی قرآن پڑھو، سمجھ کے پڑھو، ترجمے سے پڑھو. پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، ہدایت دے، تیری کتاب پڑھ رہا ہوں، سمجھا دے تیری کتاب. اس کو معمول بنا لیجیے. اب آپ انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا، برابر دے گا. آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر سچائی ہے، تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ برابر اپنے راستوں کو آسان کریں گا، آپ ہدایت دے گا بندوں کو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.